میں آپ کو بتاؤں یہ جو بےایمانی ہے نا یہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھوٹا آدمی بار بار قسمیں کھائے گا، خدا کی قسم یہ جھوٹ نہیں ہے، اصل میں وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ بے ایمان آدمی کہہ رہا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو بے ایمانی نہیں ملے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 236 بے ایمانیاں جھوٹ ہم نے اس کے پکڑے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا بے ایمان آدمی ہے۔ تو یہ بے ایمان آدمی کہہ رہا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو بے ایمانی نہیں ملیں گی۔ آگے الزام تراشیاں کر رہا ہے، جناب سنی آپ کے ساتھ بے ایمانی کریں گے، وہابی کریں گے، میں بے ایمانی نہیں کروں گا۔ سب سے بڑا بے ایمان بدبخت جھوٹا انسان تو ہے۔ تو نے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان پر جھوٹ باندھے۔ ہم نے دکھایا ہے کہ ایک حدیث پر اس نے 19 جھوٹ باندھے ہیں۔ اتنا بے ایمان آدمی ہے۔ آج ہم 3 بے ایمانی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی ویڈیوز سے، کتنا بڑا بے ایمان ہے۔ اویس رضا قادری صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ میں یعنی اویس رضا قادری صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے مولانا الیاس قادری صاحب کے تربیت یافتہ ہیں، ہماری شادیوں میں گانے باجے نہیں ہوتے۔ وہ یہ بتا رہے کہ ہماری شادیوں میں گانے باجے نہیں ہوتے، نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اس بے ایمان آدمی نے وہ آدھا کلپ کاٹ کے آگے مولانا الیاس قادری صاحب کا وہ کلپ ڈال دیا جس میں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نعرے لگاتے ہیں۔ کتنی بڑی بے ایمانی کی ہے کہ اویس رضا قادری کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی شادی بیاہ میں ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ ہمارے یہاں ہوتا ہے، گانے باجے نہیں ہوتے۔ اس نے جو تربیت یافتہ بات تھی اسے آگے مولانا الیاس قادری صاحب کا کلپ لگا دیا، وہ کلپ جس کے بارے میں وہ رجوع کر چکے ہیں کہ آئندہ میں اس طرح کا نعرہ نہیں لگاؤں گا۔ تو کتنا بے ایمان آدمی ہے، ایک ہی کلپ میں 2 بے ایمانی اس کی کس طرح آپ کو نظر آئیں گی، ذرا دیکھیے۔ الحمدللہ کہ ہمارے یہاں میرے یہاں الحمدللہ شادی میں گانے باجے ناچ ڈانس پارٹیاں یہ نہیں ہوتی، چاہے محرم ہو یا نہ ہو۔ الحمدللہ میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری کا تربیت یافتہ ہوں، ان کی صحبت میں رہ چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہماری دھوم دھام تو بس یہی ہے حضور۔ الحمدللہ میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری کا تربیت یافتہ ہوں، ان کی صحبت میں رہ چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ کلپ اس کے چینل پہ ہے۔ اس نے ایک ٹائٹل بنایا ہوا تھا اویس رضا قادری ہوش کرو، تو اس میں اس نے یہ بے ایمانی کی تھی کہ اویس رضا قادری صاحب کا آدھا کلپ کاٹ کے مولانا الیاس قادری صاحب کا کلپ جوڑ دیا۔ ایک تو بے ایمانی یہ کہ ان کا پورا جملہ نہیں دکھایا، دوسری بے ایمانی یہ ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب اس نعرے سے رجوع کر چکے ہیں، یہ آپ کو مل جائے گا سوشل میڈیا سے۔ کتنا بڑا بے ایمان آدمی ہے۔ اور دوسری بے ایمانی یہ جب یہ جھوٹ بولتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ جس طرح اس نے یہ ایک نعرہ بنایا، بابت شے کوئی نہیں، جب لوگوں نے کہا کوئی شرم کر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو نے اس طرح کی گندی زبان استعمال کی ہے، پھر اس نے کہا میں نے سوچا ایسا کوئی جملہ ساتھ میں ملا دوں، تو پھر کہنے لگا جی نبی کے مقابلے میں بابت شے کوئی نہیں، یعنی پہلے گستاخی کرنا پھر گستاخی کو اس طرح ڈیفینڈ کرنا۔ تو نبی کے مقابلے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کو لانا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اس طرح لانا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ علیہ السلام کی آل سے، ایک تو گستاخی کی اس نے، اور گستاخی سے بچنے کے لیے یہ ڈرامے بازیاں کرتا ہے۔ اب اس نے ایک اور کلپ میں بار بار کہا ہے کہ ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو ہم نے تلواریں اٹھا لینی تھی اور مخالفین پر ہم نے تلواریں چلانی تھی، تو مخالفین خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے زمانے میں نہیں تھے، ان کے زمانے میں ہوتے ہم تلواروں سے لڑتے، لیکن آج ہماری زبانوں سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ لوگوں نے کہا کوئی شرم کر، کوئی حیا کر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ تم ہماری اب زبانوں سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اب اس کو چونکہ ایک پتہ نہیں تھا، کسی عالم نے ان کو بتایا، اس نے سنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل شام ہم سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوتے تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے، تلواریں لیتے اور مخالفین سے ہم لڑتے۔ اب جناب یہ ڈھول بجا رہا ہے کہ تم مجھے گستاخ کہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر میں حضرت علی کے زمانے میں ہوتا
تو میں بھی تلوار اٹھا لیتا. یہ تو سارے مسلمان کہیں گے کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوتے تو ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے کیونکہ وہ حق پر تھے اور مخالفین جو انہیں اجتہادی خطا ہوئی ہے. لیکن اگلی بات جو تو گستاخی کرتا ہے وہ تو کسی صحابی نے نہیں کی, وہ تو ہمارے امام نہیں کرتے. تو یہ کہتا کہ اب تم ہماری زبانوں سے نہیں بچ پاؤ گے. اب یہ نعرہ جو اس نے پھر لگایا تھا کہ میں ان کے زمانے میں ہوتا تلواریں اٹھا لیتا, اب یہ میری زبان سے نہیں بچیں گے. اب یہ جو اس نے گستاخیاں شروع کی, لوگوں نے اس کو پکڑا, اس پہ پرچے بھی ہوئے, اب پینترا بدلا. جناب یہ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں, بے ایمان آدمی, امام ابو حنیفہ کی پوری بات تو بتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس زمانے میں ہوتے تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیتے کیونکہ وہ حق پر تھے, لیکن آج ہم صحابہ کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہیں کریں گے. یہ پوری بات ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اور یہ تمام کتابوں میں موجود ہے. آپ کے بابا جی نے بھی لکھی ہے. یہ خلافت و ملوکیت جس کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس کو پڑھیں, خود نہیں پڑھی. یہ اس طرح ڈرامے کرتا ہے. اسی خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 232 پہ صحابہ کرام کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے سوا اور کسی طرح نہیں کرتے. تو کہتا ہے میں آج زبانیں چلاؤں گا, میں انہیں تو برا بھلا کروں گا. تو بے ایمانی نہ کرو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا قول نقل کرو کہ اس زمانے میں ہوتے تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے, لیکن چونکہ آج ہم اس زمانے میں نہیں ہیں, ہم تو صحابہ کا ذکر ہم بھلائی کے ساتھ کریں گے. اور صفحہ نمبر 233 پہ لکھتے ہیں آپ کے بابا جی ابو العلا مودودی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب کو محبوب رکھتے ہیں, تمام اصحاب کو محبوب رکھتے ہیں. ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے نہیں گزرتے اور نہ کسی سے تبری کرتے ہیں. ان سے بغض رکھنے والے اور برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنے والے کو ہم ناپسند کرتے ہیں. جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ان کو ناپسند کرتے ہیں, ہم ان کو ناپسند کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو, مرزا جہلمی جیسے لوگوں کو, اور ان کا ذکر بھلائی کے سوا اور طرح نہیں کرتے. ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ بے ایمانی مت کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے ساتھ ہوتے, اب ہم زبانیں بھی چلانی. یہ انہوں نے بات نہیں کی. وہ کہتے ان کے ساتھ ہوتے, لیکن آج چونکہ ہم نہیں ہیں, ہم اس زمانے میں ہیں تو ہم صحابہ کا ادب کریں گے. فرضی جملے کی آڑ لے کے صحابہ کی گستاخی نہیں کریں گے. یہ فرضی جملے کی آڑ لے کے گستاخی کرتا ہے اور بے ایمانی کرتا ہے. پورا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں بتاتا, یہ اس کی بے ایمانی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا عقیدہ کیا ہے, اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیتے, لیکن آج ہم اس زمانے میں نہیں ہیں تو ہم کیا کہیں گے, ہم تمام صحابہ کا ادب اور احترام کریں گے. کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان اذا ذکر اصحابی فامسکوا, جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے اپنی زبانوں کو بند رکھو. تو یہ بھی ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کے فرامین ہے. یہ دو بے ایمانیاں میں نے آپ کو دکھائیں. تیسری بے ایمانی آپ ذرا دیکھ لیں. اب جو کہہ رہا جنازہ نہیں ہوا, دلیل اس نے دینی ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ خوارج کو حضرت علی نے مسلمان ٹریٹ کیا ہے, اور جب مسلمان ٹریٹ کیا تو مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے. یہ تو اصل میں بات ہے. جو کہتا نا خوارج کا جنازہ نہیں ہوا, وہ یہ بتائے کہ نہیں ہوا, یہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے صحیح سند کے ساتھ, اور ٹائم قیامت تک ہے. جی دوست آپ نے دیکھا ٹائم قیامت تک ہے. خوارج کے جنازے اگر نہیں ہوئے تو اس صحیح سند سے آپ بتائیں. یہ اس کی بے ایمانی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے. اس پر ہم نے گرفت کی. علماء نے بار بار اس سے پوچھا کہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے جو جہنم کے کتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہنم کے کتے ہیں. ابن ماجہ 176 نمبر روایت میں, اور بہت ساری روایات ہیں جہنم کے کتوں کے بارے میں, ان خوارج کے بارے میں. آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ جہاں یہ ملے انہیں قتل کر دو. مار مار کے حضرت علی نے ڈھیر بنایا تھا. ان جہنم کے کتوں کے بارے میں اس نے کہا کہ حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائے. مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے ہیں. یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے.
حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے بھائی، اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میرے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے. تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے. بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی، میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے. اور پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے جی، کس کتاب میں ہے، جب اس سے بار بار پوچھا گیا، اس کے ہی چاہنے والوں نے پوچھا کہ حوالہ بتائیں، کہتے ہیں پانی میں مندھانی نہ ماریں، پانی میں مندھانی نہ ماریں. جھوٹ بولا تو بتاؤ. اب اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے اس نے ایک بےمانی گھڑی کہ جناب خوارج کے جنازے ہوئے ہوں گے، اگر جنازے نہیں ہوئے تو آپ ہمیں صحیح سند سے بتائیں. اسے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. جنازے ہوئے نہیں، وہ جہنم کے کتے جہاں بھی چلے جائیں، ہمیں اسے نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ باندھا ہے کہ حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائے، اس کی دلیل دو. بے ایمان آدمی بھاگتے کیسے ہو؟ ٹائم قیامت تک ہے، ٹائم قیامت تک ہے، تمہیں ٹائم قیامت تک ہے. بتاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے کتوں کے جنازے پڑھائے؟ کتنے بڑے بے ایمان آدمی ہو. بے ایمان آدمی بتاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. مولا علی پر جھوٹ باندھتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو اس بے ایمان آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اور بے ایمانی یہ کر رہا ہے کہ خوارج کے جنازے ہوئے ہوں گے، اگر نہیں ہوئے تو صحیح سند کے ساتھ پیش کریں. ہم کیوں صحیح سند کے ساتھ پیش کریں؟ ٹائم قیامت تک تمہیں ہے کہ تم بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان خوارج جہنم کے کتوں کے جنازے پڑھائیں. بے ایمان آدمی ٹائم قیامت تک ہے، بتاؤ بتاؤ. بے ایمان آدمی، یہ بے ایمان آدمی اپنے آپ کو کہتا ہمارے اس اسٹیج سے بے ایمانی نہیں ہوگی. 236 جھوٹ ہم نے اس کے پکڑے. اتنا بڑا بے ایمان آدمی ہے. اپنا ایمان بچائیں، ان بے ایمانوں سے بچیں، اور اپنی نسلوں کو ان بے ایمانوں سے بچا کے اپنا ایمان بچائیں، اپنی نسلوں کا ایمان بچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.